مقدس یوحنا کی انجیل میں سے اس کا 11 باب۔ یسوع نے اس سے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اس سے کہا قیامت اور زندگی میں ہی ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر بھی گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ہے زندہ خدا کا بیٹا جو دنیا میں آنے والا تھا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں بچوں آپ سب کو خداوند کی سلامتی حاصل ہو۔ آج اس میں ہمیں بڑی تسلی اور تشفی ملتی ہے۔ اس میں خداوند کا بندہ پولس رسول ہمیں کہتا ہے کہ جو خداوند میں سو جاتے ہیں ان کی بابت نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اسی طرح وہ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی علانیہ زندگی میں بہت سے مردوں کو زندہ کیا، بہت سے کوڑیوں کو پاک صاف کیا، بہت سے بیماروں کو اچھا کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میں وہ قدرت پائی جاتی ہے جو وہ خداوند الفاظ اپنے منہ سے بیان کرتا ہے اور وہ تکمیل میں ہوا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم تکوین کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خداوند جو خدا ہے وہ کہتا ہے کہ روشنی ہو جا روشنی ہو جاتی ہے، دن ہو جا دن ہو جاتا ہے، رات ہو جا رات ہو جاتی ہے۔ جس طرح خداوند نے ابتدا میں پوری دنیا کو خلق کیا، اس طرح ہم خدا کے جو شبیہ ہے وہ یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں کہ یسوع بھی اپنے الفاظوں سے جو بیان کرتا ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب لازر کی قبر پر یسوع جاتا ہے اور یسوع لازر کی قبر پر چوتھے دن گیا تھا، تیسرے دن نہیں تھا گیا، چوتھے دن گیا تھا۔ اور کیونکہ یہودیوں کا ایمان تھا کہ اگر آدمی 3 دن تک ہے اس میں دوبارہ جان آ سکتی ہے، اور وہ یہودیوں کے اس بات کو اس مان کو بڑھانے کے لیے چوتھے دن گئے تھے خداوند یسوع۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع لازر کو آواز دیتا ہے تو لازر کفن سمیت باہر آ جاتا ہے۔ اس طرح کیونکہ خداوند کے الفاظ ایسے ہیں جس میں جو خدائی قوت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب باحیثیت قرآن پڑھیں تو خداوند یسوع قرآن کے متعلق بائبل میں یہ نہیں ہے یا انجیل میں نہیں یہ نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یسوع جب چھوٹا ہوتا تھا تو مٹی کے ساتھ چڑیاں بناتا تھا اور وہ پھونک مارتا تھا تو وہ چڑیاں بن کے اڑ جاتی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو جب مٹی کا بنایا اور اسے زندگی کا دم دیا، اس طرح یسوع بھی زندگی رکھتا ہے، یسوع بھی زندگی رکھتا ہے، اور جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی زندگی رکھتے ہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ میں جب یسوع مارتھا یسوع سے ملتی ہے تو یسوع کہتا ہے کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا، تو وہ کہتی ہے خداوند میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر قیامت میں جی اٹھے گا، اور یسوع کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اور وہ کہتی ہے کہ اے خداوند میں ایمان لا چکی اور مجھے پتہ ہے کہ جو تو خداوند سے مانگے گا وہ تجھے دے دے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ہماری جو بزرگہ خداوند میں سو گئی، آج میرا ایمان ہے کہ وہ بھی باپ ابراہیم کی گود میں ہے، وہ بھی ایمان زندگی میں خداوند یسوع پر ایمان رکھتی تھی، اور اس نے بھی خداوند یسوع کو مسیح کو قبول کیا تھا اور خداوند کے ساتھ ہمیشہ چلتی تھی۔ اور میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی مسیح مرتا نہیں بلکہ خداوند میں سو جاتا ہے، اور جو لوگ سو جاتے ہیں وہ زندگی رکھتے ہیں کیونکہ وہ پھر جاگتے ہیں۔ اور یسوع ہمیں کہتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑوں گا، اور
ہم گیت گاتے ہیں بربورت ہاتھ سجا تیرا سچائی نال ایمان، اور اس کا ہی جو ہاتھ ہے وہ ہمیں تھام لیتا ہے، اور یسوع خداوند کا ہاتھ ہے جو ہم سب کو سہارا دیتا ہے، اور یسوع ہم سب کو چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں۔ یسوع ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہمیں بھی یسوع کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم زندگی اور ہمیشہ کی زندگی لینا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف یسوع کے پاس ہے، اور کسی کے پاس زندگی نہیں ہے، کیونکہ یسوع نے مر کر زمین میں جا کر ان تمام قبروں کو پاک کیا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان تمام قبروں کو اس نے مسح کیا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری یہ بزرگاہ خداوند کے ہاتھوں میں ہے، خداوند کی نیک بندی تھی اور خداوند کے ساتھ ہمیشہ چلتی تھی، اور آج ہم اس کی یادگاری کو منا رہے ہیں کہ خداوند سچا خدا ہماری بزرگاہ کو اپنے نیک لوگوں میں شامل کرے اور اپنے چہرے کا نور اس پر چمکائے اور ہم پر بھی چمکائے۔ عزیزو، آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور آج کے دن دعا کریں گے اپنے تمام تر بزرگوں کے لیے جو جی اٹھنے کی امید اور ہم پر بھی چمکائے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آج کے دن ہم دعا کریں گے حاضر جماعت کے لیے کہ پیارا خداوند سچا خدا حاضر جماعت کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور خداوند سچا خدا ہماری تمام تر مشکلوں کو، ہماری تمام تر پرابلموں کو، تمام بیماریوں کو، تمام کمزوریوں کو، لاچاریوں، بیماریوں کو اپنے بیٹے یسوع ناصری کے نام سے ختم کرے۔ عزیزو، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔